اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 6 جنوری سے یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے سے بچی اپنے والدین کے پاس جا چکی ہے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہم نے دیکھے، کس طرح اس گروہ نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے مختلف افراد کو ٹارگٹ کرنے کا، اور بدحواسیوں میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو جو کہ بہت مشکل ہیں، بہت ایسی ہیں کہ باتیں جو بندہ کہہ نہیں سکتا آسانی سے، لیکن کیونکہ یہ گروہ اس قدر بد حواس ہو چکا ہے کہ جو ہے نا اب ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے جس طرح قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا، وہ یقیناً پریشان کن ہے کہ پاکستان میں موجود مسلمان ابھی تک خاموش کیوں ہیں۔ یقیناً قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، اور جو اس کا مذاق اڑائے، اس کی آیات کا مذاق اڑائے، یقیناً وہ شخص دائرہ اسلام میں نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں باتیں ہیں کہ جی یہ اس سے بہتر اور مکمل کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پھر ان کی آیات کا مذاق اڑانا یہ یقیناً بدبختی کی بات ہے، یقیناً بدنصیبی کی بات ہے، یقیناً شرم کی بات ہے، یقیناً گھٹیا پن کی بات ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جو نہ جانے ہمارے معاشرے میں لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ نہ جانے، میں نے پچھلی ویڈیو بنائی اس سلسلے میں، مجھے کہا گیا کہ تم طالبان والے ہو۔ میں اس پہ کچھ نہیں بولا، چونکہ یہ ذاتی اٹیک تھا، میں ذاتی حملوں کا جواب نہیں دیتا، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، بطور مسلمان آواز اٹھانا میرا فرض ہے۔ اب پاکستان میں نہیں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، لیکن جہاں تک میں آواز اٹھا سکتا ہوں میں نے کوشش کی۔ مجھے ٹارگٹ کیا گیا، میں نے نہیں کہا، مجھے طالبان سے جوڑا گیا، مجھے ایکسٹریمسٹ گروپ سے جوڑا گیا، میرے پرسنل واٹس ایپ پر مجھے برا بھلا کہا گیا۔ ابھی میسیجز میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں نے اس سب کے باوجود دوبارہ اگر یہ اس عنوان پہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا مقصد صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جاگیں۔ ذالک کتاب اللہ ریب فیہ۔ معاف کیجیے، میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے اس ٹائم، مجھے یاد نہیں ہے، قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس پہ ایمان رکھے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر جو اس کا مذاق اڑائے، اس کو اگر کوئی مسلمان کہے تو یقیناً یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو یہ ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور نہ جانے کیوں لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ ابھی تک اٹھے نہیں۔ کسی عالم کے پاس فتویٰ لینا چاہیے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو بندہ قرآن کا مذاق اڑائے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ریاست پاکستان میں ہم نے دیکھا صرف الزام کی بنا پر بہت ساری باتیں ہو جاتی تھیں ماضی میں۔ اس کیس میں خاموشی کیوں ہے؟ اس کیس میں ایسا کیوں ہے؟
اس کیس میں ایسا کیا وجہ ہے کہ لوگ خاموش ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوال ہے جو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے. کیا مسلمان توہین قرآن برداشت کر سکتا ہے؟ ایک دوسرے پر الزام لگانا تو شاید آسان ہے، لیکن سنی سنائی باتوں پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن یہ بات تو ویڈیو پروف کے ساتھ موجود ہے، اور ایک نے کئی بندوں نے کوٹ کیا کہ قرآن پاک کا مذاق اڑایا گیا، اور اس طرح اڑایا گیا جس طرح جس طرح اس کے اوپر پھر کیا لگائے گئے. اس کے اوپر یقیناً بات ہونی چاہیے. مجھ پر الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں میرا تعلق کسی تنظیم سے ہے، نہ آرگنائزیشن سے ہے، نہ میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں. میں نے کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کبھی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اس اس موضوع پہ میں بار بار اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جذبہ ایمان ہے میرا، کہ کوئی تو اٹھے گا، کوئی تو آواز اٹھائے گا، کوئی تو مولانا صاحب آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.